اب خدا سے ایسا راز و نیاز تھا خدیجہ طاہرہ. راز و نیاز کیسا ہے کہ اگر اس راز و نیاز کو ہم اختیار کریں تو اسے کہتے ہیں حرز خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ دو انداز سے الگ الگ روایات میں بیان ہو. پہلا انداز یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب. یہ چار جملے اللہ کے چار نام ہیں. یا اللہ ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب. ان چار جملوں اگر آپ اپنے لیے چاہتے آپ محفوظ رہے, کوئی نقصان آپ کا نہ, کوئی نگاہ بد آپ پہ نہ لگے, کوئی جادو کا اثر آپ پہ نہ ہو, اسے لکھ کر اپنے ساتھ رکھے. حرز خدیجہ طاہرہ ہے, اپنی زبان پہ مسلسل رکھیے. خدیجہ طاہرہ یہ اتنا پڑھتی تھیں کہ خدا نے اس کی برکت سے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا کی دولت قدموں میں رکھی اور اپنے حبیب کی دولت دل میں رکھی. قسم بخدا خدیجہ کے دل میں دولت کی محبت نہ تھی اور رسول خدا کی محبت دل کے باہر نہ تھی, اسی لیے سب کچھ اس پہ قربان کیا. اس کی محبت خدا نے دل میں رکھی, سب کچھ قربان. دوسرا طریقہ خدیجہ طاہرہ سے توسل کرنے. بہرحال ہم اور آپ مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں, شاید وہاں تک بات پہنچ جائے. اگر کوئی مشکل پیش آئے, دعا قبول ہوتی ہے کس کی ماں. اگر آپ کی ماں زندہ, اللہ کے حبیب کی خدمت میں شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے, اور میں جاؤ جا کے اپنے ماں سے ہمارے حق میں دعا, پھر آپ دعا کر دیجئے, اور میں جاؤ جا کے ماں سے کہو, کہتا ہے پھر تیسری مرتبہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے, میں جاؤ جا کے اپنی ماں سے کہو, کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا. اب فرمائے جا کر باپ سے تمہارے حق. اللہ کے رسول خود چاہتے تو دعا کر دے, لیکن ماں کی دعا اولاد کے حق میں کتنی معتبر ہے, اور ہم سب کے سب کسی اور کو ام المومنین کہیں گے مگر بعد میں. جو سب سے زیادہ سبقت کرنے والی ہیں, اس لقب کی اصل حقدار ہیں, وہ فاطمہ زہرا کی مادر گراں. جیسے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے, اگر ماں کا انتقال ہو اور ماں حیات ہو تو ماں کے پاس جاتے. خود مولا حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے کامیابی کے لیے خود امام ہوتے ہوئے کیا فرما رہے تھے اپنی بھاوج سے, بھابھی دعا کریں قاسم کے لیے. خدا ماں کی دعا رد نہیں کرتا. تو اگر کوئی خدیجہ طاہرہ سے توسل کر, ایک صاحب کی بڑی پریشانی, دعا مانگی, توسل کیا اور یہ گویا کہ منت مان لی کہ خدا مجھے اگر صاحب اولاد کرے, بیٹی ہوگی تو نام رکھوں گا خدیجہ, اور خدا نے بیٹی ہی عطا کر دی اور بیٹی عطا کی تو نام رکھا خدیجہ. کہتے ہیں جب سے خدا نے مجھے بیٹی عطا کی نام رکھا خدیجہ, تو جس گھر میں خدیجہ نام کی بچی موجود ہو اس گھر میں رزق ایسے اترتا ہے جیسے بارش نازل ہو رہی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی کا نام خدیجہ تھا. مسجد کوفہ کے باہر باب صوبان کے سامنے ایک چھوٹا سا روزہ ہے, بھی خدیجہ کا ہے, مگر بنت امیر المومنین. مولا کائنات نے بھی اپنی بیٹی کا نام رکھا خدیجہ. اللہ, اگر گھر میں نام خدیجہ کا ہو تو برکتیں خدا کی طرف سے ایسے آئیں گی, انسان کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال ہو جائے. یقین تو رکھیے, یہاں تو ایسے ملتے ہیں جوان, یہ نام تو بہت پرانا ہے, کوئی یونیک نام لائیے. تو میں سوچتا ہوں کہ یونیک کہاں سے لاؤں. خدا بھی پرانا ہے, قدیم ہے نا, پیغمبر بھی پرانے, 1400 سال گزر گئے. ارے آپ کے تو امام زمانہ بھی پرانے ہیں, 1180 برس سے زیادہ ہونے کو آ رہے ہیں, کہاں نئی بات کر رہے ہیں. اللہ, اب ایسے نام رکھتے ہیں. اگر نام کا توسل کریں تو خود نام کا توسل بھی کا خدیجہ طاہرہ. اور دوسرا آپ کا حرص, انشاءاللہ کل بیان کروں گا. آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ بہرحال خدیجہ طاہرہ کی شخصیت ساری زندگی 25 برس پیغمبر سے پہلے اور 25 برس پیغمبر کے, کل 50 برس کی حیات طیبہ ہے. اس 50 برسوں میں نہ تو پیغمبر سے پہلے کوئی دامن پر داغ ہے, اللہ, پیغمبر سے پہلے طاہرہ ہیں اور پیغمبر کے بعد مطہرہ ہیں. ایسی مطہرہ کہ جس سے خدا آیے تطہیر کی حامل فاطمہ کی ماں بنا رہا خدیجہ طاہرہ. چونکہ بہرحال ربط مصائب سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں پہنچا دوں, پھر ربط مصائب کی بات موقع نہیں ملنے. ہمارا عنوان اس ماہ مبارک میں جو آج سے مجلس کے عنوان سے آئے ہیں ان کے لیے شاید بات نہیں ہے, باقی سب جانتے ہیں. یہ 10 دن جو تقریباً ہونے کو آئے, اس میں ایک عنوان رکھا گیا سورہ مبارک جن کی تفسیر اور مولائے کائنات کی تعریف, اور اس میں سے کچھ سوالات بنا کر امام بارگاہ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے گئے, اور ایک چھوٹا سا ایگزام اناؤنس کیا گیا سب کے لیے. انشاءاللہ آج رات میں آپ کا امتحان ہوگا. رات 11 سے 1 بجے کے درمیان یہ 2 گھنٹے کے لیے اوپن کیا جائے گا, اور 40 منٹ میں آپ نے 20 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. 40 منٹ میں 20 سوالات کے جوابات دینے ہوں گے. اطمینان سے 40 منٹ بہت ہوتے. یہ اگر کوئی سیکنڈ ٹائم اس کو دوبارہ سے ٹرائی کرے گا تو یہ اپنے آپ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا. ایک دفعہ یہ آپ
کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور پھر جس کے جوابات سارے صحیح ہوئے اور انشاءاللہ اکیلا ہی کامیاب ہوا مردوں میں یا خواتین میں، تو اس کو پھر امام بارگاہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ یہاں کا انعام اور ہے، وہاں کا انعام اور ہے، یہاں کا انعام یہاں کے لیے اور وہاں کا انعام وہاں کے۔ فرش عزا پر اس یقین کے ساتھ بیٹھیے کہ کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، چاہے امتحان یہ والا دے یا نہ۔ فاطمہ کی ماں کو رونے کے لیے آئے ہیں نا، مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا سیدہ ان کو دعا نہیں دیں گی؟ اور اس کو سیدہ دعا دیں تو کیا سیدہ کی دعا خالی ہاتھ جائے گی؟ آپ کی ذمہ داری ہے کتنا سیدہ کو پرسا دے سکے۔ شہزادی کی مصیبت کی رات ہے، کتنا سن رہا ہوگا سیدہ؟ دو روایات ہیں، 4 سال یا 5 سال۔ سیدہ کا سن وقت رحلت خدیجہ طاہرہ 4 سال کا ہے یا پھر 5 سال، اور یہ زمانہ بھی اتنا مشکل گزرا، اللہ اکبر، اتنا مشکل گزرا کہ شیب ابی طالب کا محاصرہ جو 3 سال سے زیادہ میں محیط تھا، سیدہ کی رضاعت کا سارا زمانہ اسی محاصرے کی نظر ہو۔ خدا معلوم زمانے رضاعت میں کس طرح رضاعت کیا کرتی ہوں گی، جبکہ کھانے کے لیے کوئی چیز خدیجہ کے لیے موجود نہ تھی۔ حالت یہ تھی کہ بچے روتے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے آواز باہر تک جاتی تھی۔ ہائے، ایسی کیفیت تھی کہ سوکھی لکڑی، سوکھے ہوئے پتے اور گھاس چبا کر وقت گزارا جاتا تھا۔ ایسے میں خدیجہ طاہرہ بیمار ہو گئی۔ جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، سیدہ خدیجہ طاہرہ کا وقت رحلت قریب آ گیا۔ رونے والوں، رسول خدا پر قیامت کا وقت تھا جب خدیجہ اپنی آخری وصیتیں بیان کرنے کے لیے پیغمبر کو بلا کے فرماتی تھی۔ بڑا احترام کرتی تھی، بہت مقام آپ کی نگاہوں میں پیغمبر کا ہوا کرتا تھا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکی، جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہو اسے درگزر کیجیے گا۔ رسول خدا زاروں قطار روتے جاتے تھے، خدیجہ ارے آپ نے تو اپنا سب کچھ مجھ پہ قربان کر دیا، ہاشا و کلا، بھلا کیسے ممکن ہے کہ آپ سے حق ادا نہ ہوا ہو؟ اللہ کے حبیب روتے جاتے تھے۔ خدیجہ طاہرہ اپنے اللہ کے رسول کے حبیب کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتی تھیں، ارشاد فرماتی ہیں مجھے آپ سے کچھ باتیں بیان کرنا ہے۔ باتیں کیا بیان کرنا ہے؟ ایک بات میں اپنی بیٹی سے کہوں گی، وہ آپ کو بتا دے گی، کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کہیے کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ تو پہلی بات تو یہی کی تھی کہ مجھ سے کوتاہی اگر ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا۔ دوسری بات فرماتی تھی اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑے نازوں سے پالا ہے، یا رسول اللہ میں نے اپنی بچی کو کبھی کوئی تکلیف ہونے نہیں دی، میرے بعد میری بچی ہراساں رہ جائے گی، میرے بعد میری بچی پریشان ہو جائے گی، یا رسول اللہ ارے کہیں ایسا نہ ہو کوئی قریش کی عورت حسد میں میری بیٹی کو تماچا مار دے، میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں، بی بی خدیجہ طاہرہ آپ کی وصیت عجیب ہے، پیغمبر روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے روتے ہیں، کبھی سیدہ کے دایاں رخسار کو چومتے ہیں، کبھی بایاں رخسار کو چومتے ہیں۔ خدیجہ کی وصیت ہے میری بچی کی حفاظت کیجیے گا، میں کہوں گا سیدہ طاہرہ ارے جب تک پیغمبر رہے تب تک تو کسی میں مجال نہ تھی، لیکن ہائے بعد نبی آپ کی بیٹی کو تماچا مارا گیا، اجرکم اللہ۔ رونے والوں بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ماں کا حال کیا ہوا ہوگا یہ اپنے مقام پر ہے، ماں کو کس طرح برداشت ہوگا کہ بیٹی کو تماچا مارا جائے، لیکن رونے والوں ایک ذاکر حسین نے امام حسن مجتبیٰ کو حالت خواب میں دیکھا،
امام فرماتے ہیں ذاکر حسین میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ ذاکر نے حالت خواب میں دستے ادب باندھ کے کہا آقا مولا میں آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا میرے شدید مصائب پڑھا کر۔ کہ مولا آپ کے شدید مصائب سے مراد کیا آپ کا جگر کٹ جانا ہے؟ زہر نے جگر کاٹ دیا۔ فرمایا اس سے بڑی مصیبت، فرماتے تھے مولا تو کہنے لگا رو کر اس سے بڑی مصیبت تو یہ ہوگی کہ آپ کے جنازے پہ تیر برسائیں گے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی مصیبت پڑھا کر تب ذاکر نے پوچھا مولا میں سمجھ نہیں پایا۔ ارے جگر کٹ گیا یہ سمجھ میں آتا ہے، جنازے پہ تیر برسائے گئے سمجھ میں آتا ہے، اس سے بڑی مصیبت اور کیا تھی؟ رو کے فرمایا ارے کلیجہ تھام کے سوچ تو صحیح، جب میرے سامنے میری ماں کو تماچا مارا گیا، میں بہن بھائی میں سب سے بڑا تھا، ہائے میری ماں۔ اللہ